हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ लंदन से आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, 13 अक्टूबर 2022 जुमेरात का दिन है और कल यानी बुध के दिन 12 अक्टूबर को लंदन में मियां बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर के सामने एक इंतहाई अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाक़या पेश आया और गुंडागर्दी की इंतहा कर दी गई। मियां बीमार शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके चेलों चांटों की जानिब से जो वहां पर मौजूद थे। वाकया ये हुआ कि शायान अली नौजवान जो 16 साल का नौजवान है वो एहतजाज के लिए मियां बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर के बाहर मौजूद था। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद हमेशा एहतजाज के लिए मौजूद रहती है और वहाँ पर मियां बीमार शरीफ को चोर चोर के नारों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इसी सिलसिले में पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत का हिसाब मांगने के लिए नौजवान शायान अली और उसके साथी वहां पर मौजूद थे कि इसी असना में जुनेद सफदर, कैप्टन सफदर का बेटा और मरियम सफदर अवान का बेटा जुनेद सफदर वहां आ गया। ड्रामा किया, बहुत बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा ड्रामा किया कि जब देखा कि अकेला है और वहां पर नौजवान और लड़के और लड़कियां मौजूद हैं तो फौरी तौर पर मीसना बन गया। यानी सियाना है ना, सियाने बाप का सियाना, हजारवी बाप का सियाना बेटा, और वो बड़ा सियाना बन गया और एकदम से शायान अली को हेलो हाय करने लग पड़ा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम का तबादला हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि उसके बाप के सिक्योरिटी गार्ड यानी नाना के सिक्योरिटी गार्ड उसको दूर से आते नजर आए तो हाथ का एक इशारा किया जो आप वीडियो में बाआसानी देख सकेंगे, और वो सिक्योरिटी गार्ड शायान अली और उनकी वालदा पर पल पड़े और उन्होंने शायान अली की वालदा को गंदी और गलीज गालियां निकाली। और इस सारा वाकया जुनेद सफदर की मौजूदगी में हुआ। किसी भी वीडियो में आपको जुनेद सफदर की कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं देगी कि जहां पर वो अपने नाने के सिक्योरिटी गार्ड्स को मना कर रहा हो और औरतों पर हाथ उठाने और गंदी गंदी एफ वर्ड्स बोलने के मामले पर नाराजगी का इजहार कर रहा हो। यानी ये बिल्कुल साबित हो गया कि वो खुद ही इस वाक़े को करवाने का जिम्मेदार है। और शायान अली के साथ जिस तरह से गुंडागर्दी और बदतमीजी की गई, वो तो एक नौजवान है, लेकिन औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले ये सारे ड्रामेबाज, ये सारे रंगबाज जो हैं, उन्होंने जिस तरह से शायान अली की वालदा के साथ गंदी और गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जब इनकी बहनों बेटियों को कोई बात करे या इनकी किसी चमची को, जैसा कि डड्डू चार्जर यहाँ आई थी, कोई सवालात करे जो कि हर शहरी का, हर ओवरसीज पाकिस्तानी का हक है, तो उस वक़्त इनको मिर्चें लग जाती हैं। लेकिन ये उस वक़्त बिल्कुल खामोश हो गया। जुनेद सफदर की मौजूदगी में ये सारी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। जुनेद सफदर की मौजूदगी में ये सारा वाकया हुआ, बल्कि एक वीडियो में हाथ के इशारे से उसने गार्ड्स को इशारा किया कि इन पर टूट पड़ो, और वो नहत्ते लोगों पर टूट पड़े और गालियां देते रहे। असल में ये भी आपको बताना मकसूद है कि ये गार्ड्स कौन है, किसके लिए मुहैया किए गए हैं और क्यों मुहैया किए गए हैं, और ये हर आने जाने पर जो है वो पंजाबी में कहते हैं हलकाए हुए कुत्ते की तरह पढ़ क्यों पड़ते हैं और भौंकना क्यों शुरू कर देते हैं और उसकी बोटियां क्यों नोचना शुरू करते हैं। सारी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस वाक़े की वीडियोस देखें। मैंने अपनी टीम को कहा है कि जो लोग गंदी गालियां निकाल रहे हैं उन पे स्क्वायर यानी दायरे का निशान लगाकर आपको नुमाया करके बताएं कि, और के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि उनकी अपनी औकात, अपनी हैसियत क्या है, और ये किस तरह से एक शरीफ औरत और उसके नहत्ते बेटे पर, जो कि सिर्फ 16 साल का बच्चा है और बरतानिया में पला बड़ा है, उस पर हमलावर हो गए हैं और अपनी गंदी जहनीत का मुजाहरा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियोस मुलाजा फरमाएं।
Don't give a fuck. Move. No, he can be himself. No, he can be himself. Talk to us. He's talking about it. Don't give a fuck. Just go. Fuck off. He comes up. धमकी किसने आपको दी है? धमकी वाली तो आपकी शक्ल ही नहीं है। चलिए आपकी शक्ल माशाल्लाह नजर आती है। आपकी शक्ल नजर आती है। आपकी शक्ल नजर आती है। यही काम है। ये आपका काम है, मेरा नहीं है। और क्या है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। क्या इधर क्या कर रही हो? वो अपने आप को की शलवार उतरने वाली है, बन की शलवार उतरने वाली है। ये देखिए आपकी बीबी कतर से उतरवा के आई ना शलवार, कतर से उतरवा के आई ना शलवार, कतर से उतरवा के आई ना। अगर तुम मेरी मौत जाओगे मत करो, तुम ना करो, उसको समझाओ। उसने बदतमीजी की है। स्टॉप इट, स्टॉप इट। जाओ यार, आप मैं जुनैद से बात कर रहा था, यहाँ के धक्के देते हैं, पता नहीं किसके ऑर्डर्स पे उन्होंने दिए हैं। And we have the witnesses from the primary school up above. What happened? What happened? One of the guard attacked her. The lady. The nurse of the guard, you know, the personal security guard attacked her. हेलो, शुक्र अल्लाह का सर। आगे आ जाए, आगे आ जाए। अब बस सर भैंस पागल होए ने, पुलिस बुला ली उन्होंने मुंडिया ने। आहो जड़ी PTI वाले। सर 1 मिनट ठहर जाए कि मैं आपको कॉल करूं, मैं ज़रा वीडियो बना लूँ। जी तो नाजरीन, आपने ये वीडियोस देखी। सबसे पहली वीडियो में जुनैद सफदर ने जब ये देखा कि वो अकेला है और वहाँ पर नौजवान लड़के लड़कियाँ मौजूद हैं, तो वो फौरी तौर पर बिली बन गया और फौरन कहने लग पड़ा, अस्सलाम वालेकुम, आप शान नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन जब उसने देखा कि उसके नाने के सिक्योरिटी गार्ड दूर से आते हुए नजर आ रहे हैं और एक वहाँ पर मौजूद भी है, ये जो मोटा सा ये एक सिक्योरिटी गार्ड है जो शायानी की वालदा को गंदी गालियाँ दे रहा है, और ये सारा कुछ जुनैद सफदर की, वो पीरों का ख़ानदान है, जो अपने आप को पीरों का ख़ानदान, बुज़ुर्गों का ख़ानदान, वलियों का ख़ानदान कहते हैं, और कहता है कि मेरा बेटा जो है नात खानी करता है, मेरा बेटा तो बड़ी ज़बरदस्त तलावत करता है। वो तो आपने खैर उसकी शादी पर ही देख लिया था, किस खूबसूरत डांसर है। लेकिन इसकी सारी मौजूदगी में ये वाक़या हुआ, और जब ये अकेला था, तनहा था, तो इसने इंतहाई जो है वो सियानगी का मुजाहरा करते हुए, यानी सियानेपन का मुजाहरा करते हुए, यानी क्लेवर बन गया, और वहाँ पर बच्चों उनको कहने लग पड़ा कि मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपका जमहूरी हक है क्या मजा। और जमहूरी हक का बदला क्या दिया कि थोड़ी देर बाद जब देखा कि गार्ड यहाँ मौजूद है तो उनको इशारा कर दिया, और वो जो है वो एक शरीफ औरत को गंदी और गलीज गालियाँ देते रहे। नाज़रीन, आपने एक वीडियो में देखा कि मैंने अपनी टीम को कहा था इस बंदे के ऊपर ख़ास तौर पर एक दायरा बनाए। ये है कौन? ये लाहौर के इलाके एम्प्रेस रोड का रहने वाला एक इमरान सईद इसका नाम है,
اور نہ یہ کسی عہدے پہ موجود ہے. خود کو وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون لنڈن کہتا ہے, لیکن کوئی نوٹیفیکیشن اس کے پاس موجود نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو جس کو چاہا عہدہ دے دیا. ایک اور وہ چوکیدار ہے, ساؤتھ ہال میں رہتا ہے, اس کو بھی وائس پریزیڈنٹ بنا دیا, اس کو بھی وائس پریزیڈنٹ. دونوں کے پاس نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے, لیکن ڈیوٹی کا کرتا ہے. اصل میں پیشے کے اعتبار سے یہ نائی ہے, ہیئر ڈریسر, اور یہ نائی ہونا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن سارا دن یہاں پر موجود رہتا ہے. گلے میں ایک لمبا سا جو ہے نا وہ پٹا ڈالا ہوا ہے. پٹا تو ڈالا ہوا ہے لیکن بھونکنے کی عادت جو ہے وہ نہیں جاتی, کیونکہ بچپن سے جو عادت پڑ گئی ہو بد تہذیبی کی, بد اخلاقی کی, وہ مشکل سے جاتی ہے. میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, ایک عام سا فضول سا آدمی ہے. اور ابھی جب شہباز شریف آیا تھا سارا دن یہاں موجود رہتا ہے. جب میاں نواز شریف دفتر سے باہر آتا ہے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنانا اور پاکستان میں جا کے ڈھینگے مارنا اور ان کو کہنا جی میں تو میاں نواز شریف سے نال ہونا جی. لیکن اصل میں جب ابھی پچھلے دنوں میں ابھی دیکھتا ہوں میری ٹیم کو اگر وہ ویڈیو مل جائے, ورنہ آپ خود یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, جب میاں شہباز شریف حیثیت وزیر اعظم یہاں آیا تو اس کو دور دھکا دے کر سیکورٹی والوں نے دور کر دیا, اور یہ بیچارہ وہاں پر منہ سور کر میاں شہباز شریف کو دور سے اس کی جھلک دیکھنے کے لیے ترستا رہا. لیکن جب وہاں کوئی سیکورٹی اور ایسی چیز نہ ہو تو فوراً میاں بیمار شریف کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آ جاتا ہے. اصل میں یہ ایک فراڈیا ہے, اور اس پر بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بھی تیار کی تھی جس میں یہ طالب علموں سے پیسے لیتا, ان کے جعلی اکاؤنٹس بناتا اور اسٹوڈنٹ فائنانس ہڑپ کر جاتا تھا. اسی مال کو جو ہے, اسی بے دردی سے کمائے ہوئے مال کو یہاں سارا دن کھڑا ہو کر اڑانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ کاروبار تو اس کا بند ہو چکا ہے. سارے جتنے اس کے جو اس کی دکانیں تھیں نائی کی 4-5 سب بند ہو چکی ہیں. صبح آ جاتا ہے اور عجیب سا اڑیا ہے, گلے میں ایک لمبا سا جو ہے نا سکارف پہنا ہے. میں نے تو ایسا سکارف یہاں حمزہ شہباز پاگل کو پہنے دیکھا ہے, ککڑی کو, تو یہاں اس کو پہنے دیکھا ہے. یہ ککڑی کی نقل کر رہا ہے, اور اس نے بھی ایک شریف عورت کو بڑی گندی گالیاں نکالی. گو کہ اس عورت نے جو جواب دیا ہم اس سے متفق نہیں ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی جواب دیتے وقت اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عورت ہے, لیکن جب اس نے اس کو ایسی گندی بات کہی کہ عمران خان کی تو اپنی شلوار اترنے والی ہے, تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی کسی کو بھی اگر آپ ایسی بات کہیں تو ریاکشن آتا ہے, اور وہ ریاکشن اس عورت نے بھی اس کا اظہار کیا. لیکن بہرحال یہ وہی لوگ ہیں جو مریم اورنگزیب ڈڈو چارجر کے ساتھ لوگوں کے سوالات پر برہم نظر آتے تھے, لیکن جب پرامن لوگ جو ہیں وہ اس کے میاں بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر کے باہر موجود تھے تو ان پر حملہ کر دیا, ان کو مارا پیٹا, زد و کوب کیا. لیکن یہ جو بندہ یہ سیکیورٹی گارڈ ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ بندہ جو ہے 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے والا میاں بیمار شریف اس لیے لندن میں موجود ہے, اس لیے اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ پرائیویٹ طور پر سیکیورٹی گارڈ رکھ سکے, اور ان میں سے ایک جو ہے ان کا سرگنا, لیکن چن کر, کیونکہ خود بازار حسن امرتسر کے بازار حسن کی پیداوار ہے, اس لیے چن کر گنڈے اور دلے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ دگڑ دلے جب بھی کسی شریف آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس پر حملہ کر دیتے ہیں. ہمارے صحافی دوست میر اکرام شاہ جو بول نیوز کے لیے کام کرتے ہیں ان پر بھی حملہ کر چکے ہیں. ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت ہی ہر دل عزیز صحافی نوجوان فرید قریشی پر بھی حملہ کر چکے ہیں, اور آج انہوں نے شایان علی اور اس کی ماں پر بھی حملہ کر دیا. یہ غنڈے کیوں پالے ہوئے ہیں میاں بیمار شریف صاحب؟ کیونکہ آپ کی ذہنیت غنڈہ گردی کی ذہنیت ہے. آپ وہاں کی پیداوار ہیں جہاں پر آپ کے بوڑھے جو ہیں وہ لوگوں کو دہتی بٹیوں میں پھینک دیتے تھے حکم مزدوری کرنے پر اور تنخواہ مانگنے پر. تو آپ کا بھائی کہتا ہے جو ہم ارب پتی کروڑ پتی, اور آپ کی بیٹی کہتی ہے یہ ماڈل ٹاؤن میں جا کے کوٹ رکھ پت میں جا کر کہانیاں دیواروں پر لکھی ہوئی ہیں, نوشتہ دیوار بنی ہوئی ہیں کہ آپ کس قسم کے غنڈے ذہن کے مالک ہیں. آپ کے آدھے سے زیادہ رشتہ دار غنڈے ہیں, اور آپ خود بھی جو ہے نا اس قدر غنڈہ ذہن رکھتے ہیں کہ ایک پرامن شہر لندن, ایک پرامن ملک برطانیہ, اس کی سرزمین پر آپ نے اس قسم کے غنڈے پال رکھے ہیں کہ جو وہاں آ کر جب آپ کا نواسا کہہ رہا ہے کہ آپ کا جمہوری حق ہے تو پھر ان کو ان کا جمہوری حق کیوں نہیں استعمال کرنے دیا؟ کسی بھی ویڈیو میں جنید صفدر جس کا باپ اس کو نعت خواں کہتا ہے, اور جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ تو درود والے ہوتے ہیں, تو یہ تو بارود والا ثابت ہو رہا ہے. اور کسی بھی ویڈیو کے اندر اس کی آواز نہیں آ رہی کہ یہ اس کے ملازم ہیں اور یہ مالک ہے کہ یہ ان کو کہے کہ ان کو ان کا جمہوری حق ادا کرنے دیں, آپ ان کو مت روکیں. لیکن پاس کھڑے ہو کر اشارے کر رہا ہے, خوشی کا اظہار کر رہا ہے, اور ایک نہتی شریف عورت اور جس کا تعلق سید خاندان سے ہے. آپ کا تو خاندان, آپ کا
میاں بیمار شریف صاحب آپ کا خاندان جس کا ناتا جا کر بازار حسن امرتسر سے ملتا ہے، لیکن یہ خاتون جو ہیں شایان علی کی والدہ، اور شایان علی خود سید زادے ہیں، سادات ہیں ان کا۔ اچھا یہ کیوں آتے ہیں آپ کے گھر کے باہر، یہ بھی آپ کو آج بتا دیں۔ سادات کی شان ہے، سادات کی شان ہے حق اور سچ کی بات کرنا، اور جہاں پر بھی یزیدیت نظر آئے وہاں جا کر حسینیت کا علم جو ہے اس کو بلند کرنا۔ یہ اپنا کام چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت کا حساب مانگنے اس لیے آتے ہیں کہ حسین کے ماننے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حسینیت کا علم بلند کرے ہوئے ہیں۔ اور آج کے یزید جو آپ بنے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے آج کا جو مظاہرہ کیا ہے یہ یزیدیت کا مظاہرہ ہے۔ یہ ابن زیاد کے، اور یہ جو کوفے کا گورنر ابن زیاد تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم و ستم کیے تھے، یہ اس کی پیروی ہے۔ یہ حسینیت کی پیروی کرنے والے تو آپ کے گھر کے باہر آ کر آپ سے حساب مانگ رہے ہیں، اسی طرح حساب مانگ رہے ہیں جس طرح امام حسین نے اپنے نانا کے دین کو تباہ برباد کرنے کا یزید سے حساب مانگا تھا، اور آج بھی آپ وہی بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور جو وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ لاکھوں خون حسین کی قسم ہے، دنیا ہے کربلا کا نام، لاکھوں یزید بس رہے ہیں، کلمہ حق اٹھا کر دیکھ۔ آپ یزید کے پیروکار ہیں، آپ نے آج بھی یزیدیت کا مظاہرہ کیا ہے، ایک نہتی شریف اور سید زادی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے گا اللہ کی بھی ایک عدالت ہے، آپ کسی بھی عدالت سے بری ہو جائیں، آپ کہیں سے بھی مقدمات ختم کروا لیں، سادات کے ساتھ اس قسم کے سلوک کا میرا ایمان ہے کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے لیے بربلا کہتا ہوں کہ جو سلوک آج آپ نے ایک سید زادی کے ساتھ کیا ہے اس کا ضرور آپ کو حساب دینا پڑے گا، ورنہ ابھی وقت ہے، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ کا جھوٹا موٹا جو ہے ڈرامہ دل کے دورے کا اور یہ وہ چل رہا ہے پلیٹرس کم ہونے کا۔ جائیں اس سید زادی کے پاؤں پکڑیں اور اس سے معافی مانگیں کہ آپ کے اس گنڈے نے اس کو ایف ورڈز بولے ہیں۔ ایک سید زادی کو ایف ورڈز بولنا میرا نہیں، میرے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام فرعون، نمرود، یزید کے ساتھ نہ لکھا جائے اور آخرت کے دن آپ کو اس کا حساب نہ دینا جائے، تو جا کر اس بچی سے، اس بہن سے معافی مانگیں، اور اس کے بیٹے سے بھی معافی مانگیں کہ ہمارے گارڈز نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا ہے۔ ناظرین، میں کوئی بڑی بڑی سیاسی ویلاگس نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پہ، لیکن سیدھی سیدھی بات کر دی ہے کہ سیدوں کے ساتھ، سادات کے ساتھ، ہم تو سادات کے غلامان ہیں، تو آپ اسی لیے دربدر ہو رہے ہیں، آپ اس لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو لوگ چور چور کہتے ہیں، نہ آپ کی کوئی عزت ہے نہ آپ کی کوئی شہرت ہے۔ اسی لیے شہرت تو وہ نوٹوریس ہیں، آپ بری شہرت کے حامل ہیں، اسی لیے کہ آپ سادات کے ان افراد پر غنڈہ گردی کروا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو اس کا، میں پھر کہہ رہا ہوں، حساب دینا پڑے گا۔ جائیے معافی مانگ لیجئے۔ جنید صفدر کو آپ کہتے تھے نا عابد شہری جی سے، عابد شہری نے نہیں، وہ بھی آپ کا وہ بانجا ہے نا، خون ہے نا، وہ سارا وہ سب ایک ہی امرتسر سے چلے ہوئے ہیں سارے، امرتسر سے فیصل آباد سے ایون فیلڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں، اور پھر کہاں کہاں گند جو ہے نا یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس نے بھی سید زادی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ دربدر ہو رہا ہے فیصل آباد میں، الیکشن جیتنے کے لیے لوگوں کے پاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن نہیں جیت سکے گا اور بہت برا اس کا نتیجہ آئے گا۔ میں ابھی سے پریڈکشن کر رہا ہوں، تو آپ بھی اس برے نتیجے سے بچنے کے لیے اس سید زادی سے معافی مانگیں۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے، پولیس کو رپورٹ کر دی گئی ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان تمام افراد کو جنہوں نے اس قسم کی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ان کو سزا دلا کر رہیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سیکیورٹی گارڈ میاں بیمار شریف عرف میاں نواز شریف کو دیے گئے، تو یہ جنید صفدر کی حفاظت کے لیے یا اس کے ارد گرد لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے نہیں دیے گئے، نہ ایسی اجازت دی گئی ہے۔ اور پولیس میں جب رپورٹ کرانے کے لیے شایان علی اور اس کی والدہ کے، تو پولیس کے آفیسرز نے ان کو یقین دلایا کہ ان کے لائسنس بھی کینسل کر دیے جائیں گے اور ان کو آئندہ اس قسم کی کسی بھی ڈیوٹی کو سر انجام دینے سے روک دیا جائے گا جس میں یہ پرامن شہریوں پر اس قسم کا بے ایمانہ تشدد کرتے نظر آئیں۔ ناظرین، وہی آخری بات، پاکستان کو لوٹنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا، ہو رہا ہے۔ پرچے مقدمے ختم کرا لیں، نیب کوئی عدالت نہیں ہے، اللہ کی عدالت، اللہ کی عدالت سے بچیں اور پاکستان ایک خوشحال ملک ضرور بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان کی قیادت میں
पाकिस्तान खुशहाल मुल्क बनेगा। और इस जैसे जितने भी ये लोग हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ है और पाकिस्तान का खजाना लूटकर बैरून मुल्क फरार होकर आकर बैठे हुए हैं, इनका अंजाम इबरतनाक होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।